و جماعت کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ ان کے گھر میں خوشی کا موقع ہو یا غم کا معاملہ ہو، ہر حال میں اپنے آقا و مولا کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں۔ اور یہ تقاضۂ محبت بھی ہے نا کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا معاملہ ہو، تو جس سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے اسے اپنے یہاں پر بلا لیا جاتا ہے۔ تو جب خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو یا ہماری سالگرہ کا ہی معاملہ ہو، یہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ ہر حال کے اندر اپنے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس طریقے کے اوپر ثابت قدم رکھے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے اور اصل ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے کیا کہنے، آپ کا مقام و مرتبہ اس بلند و بالا درجے پر ہے کہ جہاں پر کسی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو الفرح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مراقب تھا، اور مراقبے کے اندر جب میں مشاہدے میں ہوا تو میں نے منازل طے کرنا شروع کریں۔ اسی طرح سلطان الاولیاء سید کبیر احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ مراقبے کے اندر اس قدر آگے بڑھے کہ آپ پرواز کرنے لگے، اور بڑھتے 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 ایک عرش پر پہنچے، پھر دوسرے عرش پر پہنچے، پھر تیسرے عرش پر پہنچے، اور جیسے ایک تلاش و بسیار کے اندر جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ تلاش میں ہوتا ہے، کسی چیز کو بسیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، تو پوچھا گیا کہ اے کبیر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے تھے۔ تو کہا کہ اگر تیری عمر کروڑوں سال بھی ہو جائے تب بھی اس عرش کے پائے کو نہیں پہنچ سکے گا جہاں پر حضور تشریف لائے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ شیخ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر ذکر فرمایا ہے، مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، خواجہ ہرد و سرا دافع رنج و بلا حبیب کبریا نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب مرتبہ صاحب علم نشرہ نازش لالا رخا نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی حضور پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور ہر گلی ہر کوچے ہر بازار سے گزرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے میں فلاں بن فلاں کے منہ سے نکلا ہوا درود ہوں جو اس نے اپنے آقا و مولا پر پڑھا ہے۔ اور پھر جس جس جگہ سے گزرتا ہے وہ تمام جگہیں اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، وہ درود آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ کتنا جسامت کے اعتبار سے کتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کے 70,000 پر ہیں، ہر پر کے اندر 70,000 سر ہیں، ہر سر کے اندر 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے کے اندر 70,000 منہ ہیں، ہر منہ کے اندر 70,000 زبان ہیں، اور وہ ہر زبان سے 70,000 لغات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور یہ سارے کا سارا ثواب اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے جیسا کہ خطبے کے اندر ایک آیت مقدسہ تلاوت کری، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل حبیب آپ فرمائیے، اے محبوب آپ کہیے۔ جب آپ کہتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، کل حبیب آپ کہیے نا، جب آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مولانا حسن کہتے ہیں نا، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ پیارے آپ کہیے نا، وحدانیت ہماری بیان ہوگی لیکن بیان آپ کریں گے، رحمت ہماری ہوگی لیکن بیان آپ کریں گے۔ آپ دیکھیے سورہ اخلاص کے اندر بات مکمل ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، خالصتاً توحید بیان ہو رہی ہے لیکن ابتدا ناز سے ہو رہی ہے۔ کل حبیب آپ کہیے نا، بات ہماری ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اس مقام پر آپ دیکھ لیجئے، رحمت اللہ کی ہے، محبت اللہ کی ہے، قربت اللہ کی ہے، عنایت اللہ کی ہے کہ جو ہماری رحمت میں آ گیا اور ہماری رحمت پر کامل یقین رکھا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابتدا حضور کی ناز سے ہو رہی ہے۔ کل حبیب آپ کہیے نا، آپ کہیے کل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کس قدر خوبصورت مزاج ہے، فرمایا گیا یا عبادی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ اب آپ دیکھیے اس کو یوں مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کے دوست سے کہے جاؤ میرے بیٹے کو بلا کر لاؤ، تو اب وہ جا کر یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا ادھر آؤ، بلکہ وہ اپنے انداز میں ہی بلائے گا جو اس کو پکارتا ہے۔ لیکن یہاں پر انداز دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے پیارے آپ کہیے نا، اللہ فرما رہے حبیب آپ کہیے نا، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہاں پر میرا تیرا کا معاملہ ہی نہیں ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ہجرت کی رات جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینکا تو پھینکا حضور نے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے حبیب یہ جو کنکریاں اٹھا کر آپ نے پھینکی نا، یہ آپ نے نہیں پھینکی، تو ہم نے پھینکی ہیں، کیونکہ آپ کا دست مبارک وہ ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے حبیب آپ کہیے اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی جب بخشنے پر آتا ہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ گویا اللہ کی رحمت فرما رہی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، اس کی عنایتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ اس قدر کرم فرمانے والا ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں
سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت مجھ سے خالی نہیں ہے، مجھ سے خالی نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی رحمت ہے اس سب کا اظہار حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہی ہے. عبدالعزیز دباغ مصری رحمۃ اللہ تعالی غوث الوقت ہیں، البریز کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور یہ زمین جو ہے وہ مصر مہد کے تھی، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو اس طرح بنایا جس طریقے سے ایک پنگوڑا ہوتا ہے، جس طرح ایک جھولا ہوتا ہے. تو ہم نے والجبال اوتادا، پھر اس کے اوپر ہم نے میخوں کو رکھا. اوتاد کہتے ہیں کیلوں کو، میخوں کو، یعنی پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھا. تو اس سے اس کے اندر جو جھولے کی سی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ فلیٹ ہو گئی، بالکل سیدھی ہو گئی. اور یہ جو ساری کائنات کے اندر استقرار ہے اور اس کے دل کے اندر، سینے کے اندر جو قرار ہے، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ جب پھل پک جاتے تھے تو فوراً پکنے کے بعد گر جایا کرتے تھے. پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس جانب متوجہ ہوا، اللہ نے حضور کے نور کی برکت سے ان پھلوں کو اپنی جگہ کے اوپر استقرار عطا کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات کے اندر رنگ ہیں اور روغن ہیں، ان کے اندر جتنی رانائیاں ہیں اور ان سے جو نور کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، وہ سب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے. اور کہتے ہیں جنت کو بھی حضور کے نور سے بنایا گیا ہے. وہ کون سی شے ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے خالی ہے؟ اللہ نے سارا جہان بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے، اس کائنات کو سجایا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے. اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس جملے کو سمجھیے جس میں فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک. آپ دیکھیے بات مکمل ہو جاتی ہے اگر کہا جاتا ورفعنا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. عربی اعتبار سے مکمل جملہ ہے، فصیح جملہ ہے، لیکن قرآن کریم کی فصاحت، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہاں پر کون بول سکتا ہے؟ اور یہ تو کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کیا کہنے، ورفعنا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بات مکمل ہو گئی. لیکن یہ جو لکا ہے نا، اے حبیب تیرے لیے، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، وہ بھی تیرے لیے. اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے تیرے لیے کیا ہے. ایک شخص، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک گھر کے اندر وہ رہتا ہے اور چاروں کا ہے لیکن چاروں کے لیے نہیں ہے. گھر چاروں کا ہے لیکن چاروں کے لیے نہیں ہے. اب ایک بھائی اٹھے اور اٹھ کر اس گھر کے اندر درمیان کے اندر ایک دیوار بنانا شروع کر دے، تو دوسرا بندہ آ کر، دوسرا بھائی آ کر اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے، یہ میرا بھی ہے، جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے، تو لہذا مجھ سے پوچھنا ضروری ہے. تو اس لیے اب اگر وہ باپ اس گھر کو بیچ دے اور بیچنے کے بعد کہے یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے اور یہ تیرے لیے ہے، اب کیونکہ وہ ہے اس کے لیے، اب جب وہ گھر بنائے تو چاہے یوں دیوار بنائے یا یوں بنائے، کوئی اسے بولنے والا ہے، کوئی اسے روکنے والا ہے، کوئی ٹوکنے والا ہے نہیں. حبیب ہم نے ساری کائنات کو بنایا ہی تیرے لیے ہے، ہم نے اس جہان کو سجایا ہی تیرے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے دربار کے اندر کیا کہا تھا؟ خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. اور جب مولا مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نماز کو قربان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کہاں سے پلٹایا؟ کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے پلٹایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، پیارے ابراہیم نے دلیل بنائی تھی خدائی کی کہ خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج کو نکالے. پیارے ساری کائنات بنائی تیرے لیے ہے. اور اگر امام اس کی تشریح کریں، میں تو کہتا ہوں کہ شاید بلکہ یقیناً امام اہل سنت کے پیش نظر یہی جملہ ہوگا
جو آپ نے پورا کلام لکھ دیا. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. اور اللہ کرے یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلیں، وہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. اے حبیب ہم نے اس کائنات کو بنایا ہی تیرے لیے ہے، اس کائنات کو سجایا ہی تیرے لیے ہے. یہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے. تو اسی لیے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اور یہ بزم محشر جو سجائی جائے گی نا، اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے. علماء نے اس پر باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور دلائل کے اندر کتابوں کا انبار لگا دیا ہے. کہتے ہیں خدا چاہتا تو فیصلہ فرما دیتا، یہ شقی ہیں، یہ سعید ہیں، یہ دوزخی ہیں، جنتی ہیں. لیکن کسی نے کہا نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آپ سوچیں نا وہ کیا منظر ہوگا کہ جب روایتوں میں آتا ہے کہ 25,000 سال گزر چکے ہوں گے اور کسی کو کوئی مونس و یاور نہیں مل رہا ہوگا، کرب کا عالم ہوگا اور لوگ بڑی بے قراری کے اندر، اضطرابی کیفیت کے اندر، تذبذب کے اندر ادھر ادھر جا رہے ہوں گے اور کوئی ایسا شخص تلاش کر رہے ہوں گے جو اللہ کے حضور کی سفارش کر سکے. اور پھر وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کا سفر کیوں ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں جو چیز محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے پھر اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر بتایا بھی گیا کہ یہ سارا کا سارا یوں تو سب انبیاء محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا کمال کا بنایا ہے، وہ خوبیاں، وہ کمالات دی ہیں. اور آپ امام کا انداز دیکھیے نا، اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے. سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو حمد رضا چاہیے. اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں سلام لکھا اور آخری اس کا دیکھیں جو آخری 2 مصرے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اب آپ ذرا اس کو تصور میں لائیے کہ یہ محشر میں آنا حضور کا کیسے ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو اس طرح اٹھوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ ہوگا. اور پھر اہل بقی میرے ساتھ ہوں گے، اہل مالا میرے ساتھ ہوں گے. اور کیا فرماتے ہیں حضور کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا نا اور جب میں محشر کی طرف آؤں گا تو میرے اصحاب کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے اندر ہیرے چمک رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایمان والوں کی شان ہے کہ یوم تبیض وجوہ، اس دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. تو جن کے راستے کے اوپر چل کر لوگوں کے چہرے روشن ہو جائے، سوچیں وہ جو اس راہ کے رہنما ہیں ان کے چہروں کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا. اور جب آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے نا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک بات ذکر کری ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے لباس دیا جائے گا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر حضور کو دیا جائے گا. اب اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ حضور کے والد ہیں. پھر سوال پیدا ہوا کیونکہ معزز مکرم محتشم اعلیٰ عرفہ حضور ہیں تو کہا کہ سب جب اپنی قبر سے اٹھیں گے نا تو بے لباس ہوں گے، لیکن جب رسول اللہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو لباس کے ساتھ ہوں گے. پھر اعزاز کے طور پر پہلے حضرت ابراہیم کو دیا جائے گا اور پھر ان کے فوراً بعد حضور کو دوبارہ لباس عطا کیا جائے گا. اور پھر حضور اس طرح دولہا بن کر، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا. اس شاخ تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. حضور تو ویسے ہی دولہا ہے نا، حضور تو ویسے ہی دولہا ہے. پھر جب محشر کے میدان میں آئیں گے اور مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جائے گا اور لواء الحمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ کیسا حسین منظر ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب حضور آ رہے ہوں گے نا تو اب تمنا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو،
بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. ہر شخص اپنے انداز میں حضور کی مدح سرائی کر رہا ہوگا. پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہوں گے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, مت چم کے لاٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور عقین مدبریاں اس صورت رو میں جان آکھا, جانانا کے جانے جہان آقا, سچ آقا دی رب دی میں شان آقا, اس شان تو شانہ سب بڑھیا, سبحان اللہ ما حسن کا ما اکمل کا ما اجمل کا, کتے مہر علی کتے تیری ثنا, گستاخ کیاں کتے جاڑیاں. حسان بن ثابت کہہ رہے ہوں گے واحسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء, خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کوئی کہہ رہا ہوگا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہر شخص اپنے انداز میں حضور کی مدح سرائی کر رہا ہوگا. تو اب جو عاشق ہوتا ہے نا, جب اسے پتہ لگ جائے نا کہ محبوب آ رہا ہے, جس سے وہ عشق کرتا ہے وہ آ رہا ہے, تو وہ ششدر رہ جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے, اس کی زبان گنگ جاتی ہے, اس کے اوپر جیسا کہ ایک عارضہ لاحق ہو جاتا ہے, نہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں, نہ الفاظ ترتیب پاتے ہیں, نہ مزاج اور طبیعت جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے, عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے. یہ اسی کو ہوتا ہے جو سچا عشق کرتا ہے. اللہ کرے ہمیں عشق ہو جائے. اور صحابہ نے حضور سے عشق کیا تھا, یہ عشق ہی کا فضل تھا اور یہ عشق ہی کا فیض تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ وہ کمال کا وعدہ فرمایا کہ کل وعد اللہ الحسنى, ہم نے ان تمام سے اپنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. تو جب اعلی حضرت کہتے ہیں جب یہ سب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں گے, اتنے میں حضور تشریف لے آئیں گے, اتنے میں حضور آ جائیں گے. جب حضور آئیں گے تو میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی, میں بس ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوں گا. تو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, تو جو مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا. جب حضور آئیں گے تو آپ کی خدمت پر معمور جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں رضا کیا ہوا, ساری زندگی حضور کی مدح کرتا رہا, قلم اٹھا تو حضور کے لیے کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا عنان نہیں. امام اہل سنت نے جب لکھا مصطفیٰ کے لیے لکھا, یہ قلم چلا تو حضور کی ناموس کے لیے چلا, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کو بیان کرنے کے لیے. رضا کیا ہوا, تو پھر مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو بڑا عجیب منظر ہوگا, جب دیکھیں گے پھر بتائیں گے کیسا ہوگا. جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے, ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. جس کے حق میں سوال کریں گے پورا کیا جائے گا, جس کے لیے جو فیصلہ فرمائیں گے پورا کیا جائے گا. پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں گے. اور میرے امام کہتے ہیں نا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ کی قسم اگر یہ شعر کسی اور نے لکھا ہوتا نا تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگ چکے ہو اس پہ, کتنے فتوے لگ چکے ہوتے. لیکن یہ شعر کس نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت, کلام الامام امام الکلام, امام نے لکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نعت گوئی جو ہے وہ قرآن سے سیکھی ہے, یہ جو کچھ ہے وہ قرآن و حدیث کا مفہوم ہی ہے, بلکہ کئی عقائد ایسے ہیں جو امام اہل سنت کے اشعار سے ظاہر و باہر ہیں, واضح نظر آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس دن جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم گناہ گار پر جب لطف و کرم آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, اور کہیں گے اور نبی ذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. وہ کیسا کیف اور کیسا منظر ہوگا کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ جو نگاہ کرم, وہ نگاہ لطف, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, کرم ہو جائے گا اور فیض جاری ہو جائے گا, اور بس وہ ایک نگاہ کرم پڑے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن کا جو سارا نقشہ ہے وہ پورا کا پورا نقشہ بدل جائے گا. تو اعلیٰ کہتے ہیں وہ جو نگاہ کرم ہوگی نا, جب وہ نگاہ لطف دیکھیں گے نا تو بڑے بڑے غوث کتب ابدال نقبا نجبا بڑے بڑے مدارج اور منصبوں پر جو فائز ہیں ان کے مراتب کا انکار نہیں, لیکن اس وقت میں حضور کی جو نظر رحمت ہے نا وہ گناہ گاروں کو تلاش کر رہی ہوگی کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں,
باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھے نیند سلاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اور انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرمائیں گے تو ہر شخص طلب کرے گا کہ کوئی گناہ آج ہمیں ادھار مل جائے اور ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے، حضور کی ہم پر بھی نگاہ عنایت ہو جائے۔ اس قدر قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گناہگار امت پر کرم فرمائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نا، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے۔ اور حسرت والوں، ہاں چلو حسرت زدوں، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو وہ محشر کا دن ہوگا۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تیرا حامی وہاں پر آمنہ کا لاڈلا ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی، کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل صراط راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ مقام دیکھیے کہ جہاں پر اگر تھوڑی سی توجہ ہٹے تو نیچے گہری کھائی ہے اور جہنم کی پشت پر واقع ہے، 15,000 سال کا سفر ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں حمایت مصطفیٰ حاصل ہو گئی تو ہم وہاں پر سے جھومتے ہوئے جائیں گے، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ خوف نہ رکھ رضا کرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تو کیوں فکر کرتا ہے، حضور کا تجھے ساتھ مل گیا ہے، یہ دنیا بھی گزر گئی، انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رحمت عظمیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں انہی کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، انہی کے طریقے پر چلنا پڑے گا، اور جو ان کی محبت ہے اور جس سے ان کو پیار ہے ان تمام راستوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم حضور کو مانیں اور حضور کی نہ مانیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی جائے، کہ یہ اتباع جو ہے وہ دنیا و آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیابی کا سبب ہوگا۔ بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت عظمیٰ ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے اگر کیے جائیں تو ایک حصہ قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور جب قیامت کے دن 99% رحمتوں کا ظہور ہوگا نا تو شیطان کو بھی امید ہو جائے گی، ہو سکتا ہے میں بھی بخش دیا جاؤں، اس کو بھی امید ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے آج مجھ پر بھی میرے لیے بھی کوئی فیصلہ سنا دیا جائے اچھا۔ تو سوچیں اس دن اللہ کس قدر اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے گا۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا نا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ حساب کون لے گا، حساب کون لے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رحمان حساب لے گا۔ وہ مسکرانے لگا اور جاتے ہوئے کہنے لگا جب رحمان حساب لے گا تو بخش دے گا۔ حضور نے فرمایا جسے جنتی شخص دیکھنا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، اعمال کا انکار نہیں لیکن یقین ایسا مضبوط ہونا چاہیے
اور خوف پتہ ہے کس بات کا ہونا چاہیے؟ اس بات کا نہیں کہ وہ عذاب دے گا، وہ پکڑ کرے گا، نہیں، وہ جو اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ نظر رحمت فرماتا ہے نا، وہ نظر رحمت ہم سے دور نہ ہو جائے۔ دیکھیے خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عتاب کا ہوتا ہے اور ایک جو شفقتیں ہوتی ہیں اس کے زائل ہو جانے کا، اس کے چھن جانے کا ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا خوف ہے نا، اس میں بڑا مزہ ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، کیونکہ اس میں آہستہ آہستہ جب مدارج طے ہوتے جاتے ہیں نا تو لذت بڑھتی جاتی ہے۔ خوف تو ہوتا ہے لیکن محبت بھی بڑھ جاتی ہے، پیار بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہی قرب کی منزلیں جب ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے قرب خاص میں پہنچا دیں گی تو پھر ہمیں عبادت میں بھی وہ لذت ملے گی جو اللہ والوں کو آیا کرتی ہے، جو اس کے خاص دوستوں کو آتی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کنیکشن توڑ لیا ہے، ہم اس راہ سے دور ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہترین گناہ گار، حضور نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطی سے رجوع کر لیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے توبہ کے باب میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دیتا ہے جہاں پر بندے نے گناہ کیا ہے، فرشتوں کے رجسٹروں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر آتا ہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اگر توبہ کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو، یہ کیا کم ہے کہ گناہ مٹ جاتا ہے، اور دوسری بات کہتی ہیں کہ وہ توفیق ہی اس کو دیتا ہے توبہ کرنے کی جس سے وہ محبت فرماتا ہے۔ بغیر اس کی توفیق کے توبہ ممکن ہے؟ تو اگر تمہیں توفیق مل رہی ہے توبہ کی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تم اس صف میں نہیں ہو کہ جو دھتکار دیے گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں۔ مسجدوں کے ساتھ دکانیں ہوتی ہیں لیکن اندر جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور کئی لوگ کئی محلے چھوڑ کر، علاقے چھوڑ کر، دوسرے روڈوں سے آ کر وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اوپر ایسی کساوت، ایسی کجی اور ایسی کدورت ہوتی ہے کہ وہ وہاں مسجد کے سائے میں ہونے کے بعد بھی مسجد کے اندر جا کر استنجا تو کرتا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے تو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ صاحب تم جاتے نہیں بلکہ وہ بلاتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ تو پھر اس کے حضور گڑ گڑاؤ، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کر لے۔ ابھی اعصاب سلامت ہیں، گناہ کے مواقع ہیں، اور اس وقت کے اندر اگر بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا حبیب فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو جوان ہے وہ توبہ کرے تو وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو حضور کی محبت پہ قربان کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نا جوانی پھر نہیں آنی، تو میں بھی یہی کہتا ہوں صاحب جوانی نہیں پھر نہیں آنی ہے، اس کو حضور کی محبت میں قربان کر دو۔ جوانی ایک بار ملی ہے، اس جوانی کو حضور کے نام پر، تاکہ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہم کہیں مالک ہم نے جوانی تیرے محبوب کی اتباع میں گزاری ہے، تیرے محبوب کی اطاعت میں گزاری ہے۔ اور دنیا والے کیا سوچتے ہیں؟ دنیا والوں کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ ہم یہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اختیار کر رہے ہیں، ارے جناب ہمیں مارکیٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کو چھوڑ دیجئے، کسی کی نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئے نا، عرب کا دستور تھا جو جتنا زیادہ امیر اور کبیر ہوتا تھا نا اتنا لمبا لباس پہنا کرتا تھا۔ جیسے آپ بادشاہوں کو دیکھیں گے نا کہ ان کے پیچھے ایک بڑا سا ایک کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے جسے پیچھے غلام اور خدام لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی دولت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب عثمان غنی ایمان لے کر آئے تو عثمان غنی کا لباس ہو گیا ٹخنوں سے اونچے۔ کیسا؟ اور ٹخنوں سے اونچا جو لباس ہے وہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا۔ عثمان غنی جیسا بزنس مین، ایسا بہترین تاجر سارے عرب میں معروف اور مشہور ہے، لیکن حضور پر ایمان لے آئے تو اب لباس کیسا ہو گیا؟ انہوں نے غلاموں کو نہیں دیکھا، حضور کی غلامی کو دیکھا۔ کسی نے پوچھا تاجر بزنس کرنے جا رہے ہیں، لباس وہی پہنا ہوا ہے، لباس نہیں بدلا، کیونکہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ جب رزق عطا فرمانے والا ہے تو پھر ان دنیاوی لوگوں سے کیا غرض، کیا مطلب؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ یہ تو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے دامن تنگ ہیں، ورنہ ان کی عطاؤں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے کرم فرما ہیں، وہ ایسے بندہ پرور ہیں، وہ ایسی عنایتیں فرمانے والے ہیں۔ اس تاجر نے پوچھا عثمان کے غلام ہو گئے ہو؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں میں نے غلامی مصطفیٰ کو اختیار کر لیا ہے۔ تو آپ اتنے بڑے تاجر تو نہیں ہیں جتنے بڑے عثمان غنی تھے، جتنی ان کی شہرت تھی، ان کے بزنس میں کمی نہیں آئی۔ عثمان سے پوچھے گا عثمان بزنس میں کمی آئی؟ کہا نہیں، پہلے کم تھا، پہلے کثرت تھی اب برکت بھی ہو گئی ہے۔ پہلے کثرت تھی اب برکت بھی ہو گئی ہے۔ یہ ہے ایمان اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاتا ہے پھر سارا زمانہ ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ بس اختتام 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور ہے۔ ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے، جگہ جگہ جا کر مزاح کے طور پہ، مسخری کے طور پہ تقریریں کرتا ہے ان کے انداز پر۔ جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا نا، سارے بنی اسرائیل ہلاک کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دوبارہ اس بستی کی طرف آئے، آ کر دیکھا سب ہلاک ہو گئے، وہ باقی ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ اس کے اس فعل سے، اس کے قول سے، اس کے انداز سے، اس کے چال چلن سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ میری نقلیں اتارتا ہے۔ ارشاد ہوا پیارے نقلیں اتار رہا ہے لیکن کس کی؟ کس کی؟ تیری۔ جو تیری نقلیں اتارے اسے ہمیں دنیاوی عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو ظاہری خد و خال اختیار کرے، ایمان نہ لائے اور کلیم اللہ کا لباس اختیار کر لے، کلیم اللہ کی اتباع کر لے، اللہ دنیاوی عذاب اس سے دور کر دے۔ جو حبیب اللہ کے وتیرے اور طریقے کو اختیار کر لے، جو ان کی راہ پر چل جائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت کا عذاب بھی اس سے دور کر دیا جائے گا۔ ہمیں تو اپنی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت پر امید ہے، ہمیں اپنے اعمال پر تو کوئی وہی نہیں ہے نا۔ اہل عمل کو ان کی عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ ایک شخص تھا بڑا مسخرہ تھا، اپنے دوستوں سے بڑی ہر بات میں مسخری کرتا تھا۔ جوانی میں اس کے انتقال کا وقت آ گیا، اس نے اپنے دوست کو وصیت کری، کہا دیکھو میرا وقت اخیر آ گیا، مجھے نہیں لگتا میں اس مرض میں بچ پاؤں گا، بس ایک کام کر دینا، جب میں قبر میں اتار دیا جاؤں نا تو میری داڑھی کے اوپر آٹا چھڑک دینا۔ کہا عجیب بات کر رہے ہو، اس ٹائم پر بھی مسخری کر رہے ہو، آخر وقت ہے تمہارا۔ کہا یار جتنا کہا ہے اتنا کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے، وصیت تھی، پھانسی پر چڑھنے والے کی بھی آخری وصیت کو پورا کر دیا جاتا ہے، تو پھر دوست تھا، قبر میں اتار دیا گیا، آٹا چھڑک دیا گیا۔ 2 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر ہے، وہاں عیش کر رہا ہے۔ پوچھا یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہا کہ بس وہ جو آخر وقت میں عمل کیا تھا نا، کہا سمجھا نہیں۔ کہا اسی حالت کے اندر اپنے رب کے حضور حاضر ہوا، میرا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ مجھ سے پوچھا اے بندے یہ کیا حال بنا کر آیا ہے، یہ کیا داڑھی میں؟ عرض کی مالک تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ارشاد ہوا بتا۔ عرض کی مالک میں نے سنا ہے تو سفید بال والوں پر رحمت فرماتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے، تو میں نے تو بڑھاپا نہیں پایا، میری تو بالوں کے اندر سفیدی نہیں آئی، اور جوانی میں ہی تیرے حضور آ گیا، تو میں نے ان لوگوں کا طریقہ اور انداز اختیار کر لیا جن پر تیری نظر رحمت ہوتی ہے، تو اللہ نے میری اس ادا کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، ان کو اختیار کر لیا جائے۔ لوگ بولتے ہیں بعد میں کریں گے، داڑھی بعد میں رکھیں گے، اچھے کام بعد میں کریں گے، پہلے کچھ اچھے سدھر جائیں، ماحول چینج کر لیں، گیدرنگ چینج کر لیں۔ صاحب ابھی سے سدھرنا ہے، آج ہی سے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔
یہی زندگی ہے مختصر سی، اپنے آپ کو بدل لیں گے تو بدل دیا جائے گا۔ پھر ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کفِ افسوس ہی ملتے رہیں اور پھر وقت نکل جائے، تو پھر یہ زندگی کسی کو مہلت نہیں دیتی ہے، یہ ایک نہ ایک دن رخصت ہو پر پختہ یقین ہوگا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور پیر نصیر نے تو اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی، کہتے ہیں جب چہرہ بددعا دیکھ لیں گے نا، تصویر مصطفیٰ دیکھ لیں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کے اندر سمو کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، تو پھر کون اٹھا سکتا ہے ہمیں؟ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تو نہ تھا، جب حضور کا دیدار ہو گیا، چہرہ بددعا آنکھوں میں سمو گیا، یہ نور سینے میں اتر گیا، تو قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تو نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اب تو بس اللہ کی رحمت سے ہی اٹھیں گے، اور وہ رحمت عظمیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں، اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، جس دن بندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، اس دن آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ محمود غزنوی علیہ رحمہ، آپ نے ایک مرتبہ موتی لیے اور ان کو تالاب کے اندر بکھیر دیا۔ اب بندگی کا فلسفہ بس آخر میں ایک جملے کے اندر ایک چھوٹے سے واقعے بیان کر دیتا ہوں۔ تو اب ایک ایک کر کے آپ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ ان موتیوں کو نکال کر لانا ہے، لیکن اس طرح لانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیے، پانی میں کوئی جائے، سوکھا پانی دیکھا آپ نے کہیں؟ پانی میں جائے اور گیلا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو بھی آئے انکار کرتے، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ایک ایک کر کے سب نے منع کر دیا۔ ایاز آئے اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگا دی، سارے موتیوں کو جمع کیا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے اندر لے کر حاضر ہو گئے۔ محمود غزنوی دیکھ رہے تھے اور بقیہ کو سمجھا رہے تھے کہ محبت کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں، اور تعلق کیا ہوتا ہے۔ کہا ایاز تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عرض کی عالیجہ معلوم تھا، آپ کے دو کام تھے، آپ کے دو حکم تھے۔ پہلا حکم یہ تھا موتی نکال کر لانا ہے، اور دوسرا حکم یہ تھا اس حال میں آنا ہے کہ جسم گیلا نہ ہو۔ میرے اختیار میں ایک ہی تھا، وہ میں نے کر لیا ہے، جو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں بندگی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ ہم تو بالکل اس راہ کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے ڈھٹائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر ایسی اندھیرے چھائے ہوئے ہیں کہ ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ نماز تو پڑھو، پھر اللہ ان کے صدقے جن کی نمازیں قبول ہیں تمہاری بھی قبول فرما لے گا۔ ایک شخص آیا نا مسجد کے اندر، ابھی وہ بزرگ وضو کر رہے تھے، وہ نماز پڑھا، اس نے نماز پڑھی اور جانے لگا۔ کہا پڑھ لی؟ کہا ہاں۔ نماز تو آپ پڑھیں گے، ہم تو بس یہاں پر حاضری دینے آئے کہ مالک باغی نہیں ہے تیرے، ہم پوری پڑھی ہے نماز، لیکن بس بتانے آئے ہیں کہ مالک باغی نہیں ہے، تو حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بندگی کا حق ادا کما حق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم کوشش تو کریں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ کوشش ایک دن ہمیں راہ راست پر لے آئے گی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص نماز پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے، ارشاد ہوا ان قریب اس کی نماز اس کے گناہوں سے اسے بچا لے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج یہ عہد کر لیں، ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، فلائٹ چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، میٹنگ رہتی ہے رہ جائے، نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ 40 دن یہ ارادہ کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ 40 دن بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کو قرار نہیں آئے گا اپنے بستر کے اوپر جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں۔ لیکن ایک بار اس کی بارگاہ میں رجوع لے کر تو آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔